رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہادی پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نوجوانوں کے لیے بچھائے جانے والی اس ایک منفرد نشست کا سلسلہ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کے لیے علمی موضوعات کو بہت آسانی سے اور بہت سادہ مثالوں کے ذریعے آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ انور علی نجفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر رحمت کی لطف کیا ہم پہ. انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ اس مہینے میں خدا کی بندگی سے قریب ہونے اور اس بندگی کے نظام میں داخل ہونے کا باعث بنے گا کہ جس کے لیے ہم پچھلے چند پروگرام سے بات کر رہے ہیں. اپنے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح نوجوان اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ مقصدیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے وقت کا استعمال کرنا. اور پھر دوسرا موضوع جو ہم نے کہا وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود شناسی وہ بنیادی مقصد ہے جو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس سلسلے میں اگر کوئی اور نقطہ ایسا اہم ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے ہم اس پہ بات شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام جوانوں کو جو اس فکر میں ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان لیں اور بہترین وقت پر یہ سوچ ان کے ذہن میں آئی ہے اور اس میں آپ کے شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں بھی اور جوانوں کو بھی کہ آپ اور آپ کی ٹیم اس کار خیر کے لیے موجب بنی ہے. ماہ مبارک رمضان کی بہترین عبادت تفکر اور تدبر ہے، سوچنا ہے. اور بہترین سوچنا اپنے بارے میں سوچنا ہے، خود شناسی ہے. اس لیے کہ یہ خود شناسی اور رب شناسی اور خدا شناسی کا مقدمہ ہے. اس لیے یہ در حقیقت خود شناسی ہے، وہ خود بینی نہیں ہے. بالکل جی آپ کہیں اچھا آپ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ میں کرنا نہیں ہے. یہاں اپنے آپ کو پہچاننا انتہائی لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ آگے نہ دنیا کو پہچان سکتے ہیں، نہ خدا کو پہچان سکتے ہیں، نہ کسی بھی چیز کو نہیں پہچان سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو ڈیفائن نہ کر لیں، اپنی تعریف نہ کر لیں، اپنی شناخت آپ حاصل نہ کر لیں، اپنی معرفت آپ حاصل نہ کریں. اگر ایک آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے تو پھر اس کا رب کون ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوگا. کس کا رب درست. اب اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ نبی زادہ ہے یا بندر زادہ، بالکل صحیح درست ٹھیک ہے نا بھائی. اگر وہ بندر زیادہ ہے تو اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کے اپنے فرائض ہیں، اس کی اپنی منزل ہے، اس کی اپنی ڈیسٹینیشن ہے. اور اگر وہ نبی زیادہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ زمین پہ خدا کا جانشین ہے، اس کا منصب بہت عالی ہے، اس کا مقصد بھی بہت زیادہ عالی ہے، وہ للہ ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. اس کے سفر کا آغاز خدا سے ہے، انتہا خدا پہ ہے. یہ سب اس کی اپنی شناخت ہے. واہ کیا کہیں کہ میں کون ہوں. اگر اس کو ہم نہ پہچانیں تو پھر آگے کی کوئی بات ہو سکتی ہی نہیں ہے. ابھی تک ہم نے یہ ڈیفائن نہیں کیا ہے. درست. ابھی تو ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کی منزلت اور ہے. اگر وہ بندر زادہ ہے اور بندر سے اس کے آبا و اجداد کا تعلق کسی بندر سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چڑیا گھر سے محبت ہوگی. درست ہے. ٹھیک ہے. اس کے آبا و اجداد اگر جنت سے آئے ہیں کیا کہنے، اور وہ خلیفۃ اللہ ہیں، وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ابو بشر آدم ہیں، تو پھر اس کی محبت جو اس کو اپنے وطن سے محبت ہوگی وہ الگ ہوگی. یہ اس کو پہچاننا ہے. ابھی ہم فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو پہچانا تو صحیح کہ آپ ہو کون. اس کے بعد باقی ساری باتیں آئیں گی. آپ اپنے آپ کو پہچانے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. آپ اگر جو بہت زیادہ آج کل نعرہ لگتا ہے ہیومن رائٹس کا، اور اسی کے بہانے جوانوں کو اغوا کیا جاتا ہے. تمام یہ نعرہ لگانے والوں سے پوچھے نظر یہ ہیومن ہے کون.
بالکل صحیح. ہمیں پہلے جانوروں ہی میں سے ایک اسپیشی بتا دیتے ہیں کہ یہ نہیں, وہ بھی نہیں بتاتے ہیں, درست, اس کی تعریف نہیں کرتے. ہاں اگر وہ تعریف کریں, جانوروں میں سے ایک کریں, تو پھر وہ ہیومن رائٹس نہیں ہوں گے, وہ اینیمل رائٹس ہوں گے. درست, ٹھیک ہے. وہ کہتے تو یہی ہیں کہ یہ بندر کی ہی نسل ہے, لیکن وہ ہیومن کی تعریف کرتے ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ نہیں کر سکتے. کریں اور اس کے بعد اس کے رائٹس بتائیں, پھنس جاتے ہیں. ان کا جو نظریہ ہے اس نظریے کے مطابق ہیومن کیا ہے, اس ہیومن کے پھر رائٹس فرق کریں گے. بالکل صحیح. اسلام ہیومن رائٹس کا درس دے سکتا ہے, بتا سکتا ہے, اور اسلام اس ہیومن کو ایک وہ مقام دیتا ہے. مقام دیتا ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, ابھی ہمیں فی الحال اس مقام کے لیے ہمیں باہر سے, ہم نے پہلے کہا ہے کہ آپ نے اندر سے خود شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح. اور اگر آپ اپنے اندر سے شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرنل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں, ایکسٹرنل آپ کو جو آلودگی ہے اس کو زائل کرنے کے لیے ایکسٹرنل آپ کو باران کی مثلا ضرورت ہے, صفائی کی ضرورت ہے, یہ ہے. یعنی اپنے قلب کو صاف کرنا ہے. اب اس قلب کو صاف کرنے کے لیے کوئی بھی شخص, ابھی ہم مسلمان کی بھی بات نہیں کر رہے, ایک آدمی مسلمان نہیں ہے, درست, وہ بھی تو اپنے آپ کو پہچانے گا. بالکل صحیح. خود شناسی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں, وہ بھی جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے گا جو ایک مومن اپنے آپ کو رمضان میں پاک اور صاف کرنے کے بعد جس نتیجے تک پہنچتا ہے. کیا ہے, بہت خوب. اگر دونوں نے خود شناسی سے پہنچنا اسی جگہ پر ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اسے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اگر عقلی انداز میں ان بائسڈ ہو کر سوچیں تو اسی ایک ہی مقام پر پہنچیں گے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کو آپ بہت ہو گیا وہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس کر سکتے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. تجربہ کر کے دیکھیں. اس سے پہلے آپ کو ہم نہیں کہتے آپ مانیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. بہت. اور ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ خود شناسی سے سفر کا آغاز ہوتا ہے, اور خود شناسی میں جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے. بالکل صحیح. سب سے پہلا کام یہ ہے. بالکل صحیح. مجھے بتایا گیا کہ میں کون ہوں اور اس پر میں چلتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے نا. اور ایک وہ مشہور کہاوت ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ سوچتے ہیں, آپ وہ بھی نہیں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں, آپ وہ ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بارے میں. بالکل صحیح. تو یہ تو اور کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ کر دیا. بالکل صحیح. بھائی آپ ہیں کون؟ ٹھیک ہے نا. آپ ایک illusion ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو آپ کے خیال میں لوگ آپ کو سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. بھائی آپ وہ نہیں ہیں. کمپلیکیٹ کر دیا. بالکل صحیح. آپ وہ نہیں ہیں. آپ کو لوگوں کی سوچ سے اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. آپ موجود ہیں. یہ جو ترقی یافتہ اور ترقی کے نام پر بہکاتے ہیں جوانوں کو, وہ اپنے وجود میں بھی شک کرنے والے ان میں بہت ہیں, جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی ہیں یا نہیں ہیں. بالکل صحیح. ان سے اپنا وجود ثابت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے نا. وہ ہمیں باقی تمام دنیا اور کائنات اور خدا ہے یا نہیں سب کا درس دیتے ہیں. تم ہو یا نہیں پتہ ہے تمہیں. ایسے ہی وہ مشہور جملہ ڈیکارٹ کا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہوں. ہاں نہیں, وہ تو پھر بھی ان کے لیے جو کہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. جن کو لگتا بھی نہیں ہے صحیح, وہ بھی موجود ہیں. بالکل. ہم بہت زیادہ بھی فلسفے میں اور اس میں نہیں جا رہے, لیکن اشارہ کرتے جائیں گے کہ جو بچے پڑھتے ہیں, تلاش کرنا چاہیں, جو پڑھتے ہیں اور ان سے متاثر ہیں, انہیں پتہ ہو. اور اس کے بعد اگر آپ کے کویشچن آتے ہیں اور ہماری گفتگو اور ہمارے آڈینس تھوڑے سے اس قسم کے ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں, اور وہاں سے ان کے جو سوالات آتے ہیں, تو ہم اس کو ان ڈیپتھ جا کر کچھ سیشن میں ایڈریس کر سکتے ہیں. ابھی نہیں کریں گے, ابھی ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. بہت اچھے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک مرحلہ تھا, یعنی خود شناسی کے اعتبار سے میرا خیال ہے کہ سیر حاصل, یعنی اتنی گفتگو کم سے کم ہم نے کر دی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے سوال چھوڑ دیا, اب تلاش کرنا شروع کریں. اور یہ آپ نے دعویٰ کیا, اور واقعی دعویٰ درست نظر آتا ہے کہ اسی مقام تک پہنچیں گے جہاں ایک کوئی بھی فرد جو پاکیزگی سے ان بائسڈ ہو کر سوچنے کی کوشش کرے گا وہ درست جگہ تک پہنچ جائے گا. یقیناً. میں اس کو دوسرے فریز چینج کر دیتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان, وہ مومن ہو, وہ ملحد ہو, وہ مشرک ہو, وہ منافق ہو, کوئی بھی ہو, وہ حقیقت کو, اپنی حقیقت میں جان لے, تو حقیقت انسانیت تو ایک ہے. ایک ہی ہے. بالکل صحیح. انسانیت کی حقیقت تو ایک ہے. ایک ہے. وہ مختلف رنگوں میں رنگی گئی ہے. بالکل. ان پہچاننے کے لیے ان رنگوں کو تو اتارنا ہوگا. بالکل صحیح. یہ ہم نے پہلے کہا. بالکل صحیح. اچھا, یہاں پہ ایک بہت دلچسپ سی بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے, اگرچہ ٹھیک ہے کہ ہم باہر کی بات کو قبول نہیں کرتے,
لیکن جو چیز ہمارے اندر ہو وہ اگر باہر سے اس کی آواز آتی ہے تو ہمیں اپیل کرتی ہے وہ چیز. یعنی انسان کو جب اس کی عظمت کا احساس دلایا جاتا ہے مختلف حوالوں سے, یعنی ہم آیات میں, روایات میں, یا مثلا علامہ اقبال کے کلام میں, یا اور مختلف شعراء کے اس میں دیکھتے ہیں, انسان کو یہ بات اپیل کرتی ہے. انسان کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ ہاں اس بات میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے, کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ کسی لامتناہی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 50 سال اور مثلا 6-7 فٹ اور چند کلو کا وزن پہ مشتمل ایک موجود ہو جو پیدا ہوا اور ختم ہو جائے گا. اس کی حقیقت اس سے کہیں نہ کہیں گہری ضرور ہے, یا اس سے بڑی حقیقت ضرور ہے جس کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے. تو یہ شاید ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے, لیکن اندر کی آواز اس باہر کی آواز پہ لبیک ضرور کہتی ہے. دیکھیے اب اس میں بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے. درست. جو بھی اغوا کرتا ہے, شیطان مثلا آپ کو اغوا کرتا ہے تو وہ کوئی بالکل باہر کی آواز نہیں لگاتا جس کو اندر سے کوئی سپورٹ نہ ہو. بالکل صحیح. وہ آواز وہی لگاتا ہے جس کو اندر سے سپورٹ ملتی ہے. اسی ٹیکنیک کو استعمال کرتا ہے. ہاں, بہت حتیٰ شیطان. بالکل. تو آپ اس بنیاد پر کہ یہ جو آواز میرے کانوں پہ آئی ہے, میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے, بس یہ صحیح ہے. یہ اس کو اتنا آسان نہیں ہے. بالکل صحیح. آسان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فریب دیا جاتا ہے کہ وہ جو جس چیز کے نام پہ بلا رہا ہوتا ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے. بہت اچھے. آپ کے اندر کی ایک آواز, آپ کی آزادی خواہی ہر انسان میں ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا. اب اس آزادی خواہی کو کسی بھی اپنے رنگ میں ڈالنے کے لیے نعرہ آزادی کا ہے, بیانیے کا عنوان اور ٹائٹل آزادی فریڈم ہے, لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہے. لوگ پھر ان ڈیپتھ جا کر ان کو انالائز نہیں کرتے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ہماری آزادی کے لیے ہے یا ہماری آزادی سلب کرنے کے لیے. وہی مارکیٹنگ والی بات آ گئی جو آپ نے اس دن کہی تھی کہ وہ مارکیٹنگ آزادی کو مارکیٹ کر کے انسان کو اور غلامی میں لیتے چلے جاتے ہیں. وہی یعنی آپ کی اس بات سے ابھی میں آپ کے اس اشعار پہ رسپونڈ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم زیادہ کسی متن کو لے کے نہیں چلیں گے. اگر کسی کو اعتراض ہے اشعار پہ اور اس کا پیغام کیا ہے, ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے. جیسے پچھلے شعر پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ شعر جو ہے اس کا وہ ظاہری معنی نہیں ہے. یہاں پر بھی ظاہری معنی میں اشکالات آ سکتے ہیں, ابھی ہم اس کی تشریح میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, بات کو آگے چلانے کے لیے شعر اچھا تھا, یہاں تک ہم اتنے حد تک اس سے استناد کرتے ہیں. انسان کی حقیقت ایک ہی ہے, اس میں تو شک. بالکل صحیح, درست ہے. اچھا, وہ یا صرف جسم ہے یا جسم و روح ہے. روح ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ جو بھی حقیقت ہے اس کی طرف جو بھی جھانک کے حقیقی معنوں میں مطالعہ کرے گا وہ ایک ہی نتیجے پہنچے گا. بالکل صحیح. وہ دو نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک. اب اس میں حق مذہب یا حق بات وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تمہارے اندر موجود ہے. بالکل صحیح. میں کوئی آپ کو مزید پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جاؤ خود بیٹھ کر سوچو. بہت خوب. اپنے آپ سے مراجعہ کرو, اپنے آپ کو آلودہ جو ہوئے وہ صاف کرو, صفائی کر کے تلاش کرو. اب یہ جو صفائی ہے اس میں فرق یقیناً ہے, اس کے لیول میں فرق ہے. اور اگر کوئی بھی شخص, یہ تو یقینی ہے, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے وہ عاقل ہو اپنے عقل کو استعمال کر رہا ہو. بالکل صحیح ہے نا. عاقل تو سارے ہیں لیکن عقل کو استعمال کوئی کرتے ہیں. درست ہے نا. اور اپنے نقصان میں استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, حقیقی استعمال نہیں کرتے. کوئی بھی عاقل اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی تعقل کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہوگا اس کا کوئی خالق ہے. بالکل صحیح, درست ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں ہم کہیں کہ اس کے لیے بہت بڑی راکٹ سائنس چاہیے یا آپ کے جو گناہ ہیں وہ دھل جائیں گناہ سارے, پھر آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی, یا آپ پاک و طاہر ہو جائیں, یا آپ رمضان میں آئیں اور عشرِ رحمت اپنے آخر میں پہنچے, جوبن پہ پہنچے, پھر جا کے آپ کو کہیں یہ معرفت کی منزل حاصل ہوگی کہ آپ کا کوئی خالق ہے. نہیں, یہ تو عمومی کوئی بھی انسان فکر ہے, انسان ایتھسٹ ہے, گناہ کار ہے, قاتل ہے, شرابی ہے, جو بھی ہے. بالکل صحیح. اگر وہ سوچ ہی نہیں رہا تو وہ یقیناً اس نتیجے تک نہیں پہنچے. بالکل صحیح. سوچے گا تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ کوئی ہے. بالکل صحیح. یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے نا. بالکل صحیح. ہم اس کو بھی ابھی تک صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعویٰ لیجئے اور آپ خود سے تجربہ کریں. دعویٰ لیجئے آپ. اور اس میں بالکل ہم نے اوپن کر دیا کہ اس منزل معرفت تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی پری ریکوزٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں, میں کہاں اور یہ عرفان کی منزلت کہاں.
ہے نا. اس کے لیے پتہ نہیں مجھے کیا کیا ریاضتیں کرنی ہوں گی اور کیا کیا چھوڑنا ہوگا, پتہ نہیں کیا دھونا ہوگا, پھر میں تطہیر کی منزل پہ پہنچوں گا, پھر میں عرفان کی منزل پہ پہنچوں گا, اور میں اس کا اہل کہاں. یہ ساری باتیں نہیں ہیں. بالکل صحیح. آپ جو بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, جس بھی حال میں ہیں, آپ ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائیں اپنے اصل کی طرف, اپنے خالق تک پہنچ جائیں گے, کم سے کم یہ جان لیں گے کہ ایک اپنے خالق اصل ہے. اب وہ اصل خالق ہے. یقیناً 2 منٹ 2 سیکنڈ میں انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے. کوئی بھی مست نہ ہو, ایک آدمی بالکل مست ہے, اس کو وہ تو نہیں پہنچے گا. اس میں مستی بھی بہت سے اقسام کی مستی ہے. بالکل نا, وہ جو یہ والا نشہ بھی ہے, اقتدار کا بھی نشہ ہے, باقی جوانی کا بھی نشہ ہے, باقی کوئی اگر مست ہے غفلت میں, اس کی بات نہیں کر رہے. وہ اسی جس بھی خالق تک پہنچا ہے, ابھی اس کو تفصیل معلوم نہیں ہے. بالکل صحیح ہے نا. وہ اللہ ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. وہ ایک عام آدمی کو ابھی پتہ نہیں ہے, نہ ہی اللہ کا مطلب اسے پتہ ہے, نہ رحمان کا مطلب اسے پتہ ہے, نہ رحیم کا مطلب اسے پتہ ہے. ابھی تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن اسے پتہ ہے کہ خالق ہے. بالکل صحیح. اس سے رجوع کر لے. کیا کہنے, یہ اندر ہی چل رہا ہے. وہ تصور جو خالق کے بارے میں ابھی اس کے ذہن میں ابھرا ہے, جو ظاہر ہے کہ حقیقی تصور نہیں ہے, اس کا تصور ہے, لیکن کم سے کم اسی سے رجوع کر لے. وہی چلا جائے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم کوئی مسلمانیت کی, رمضان کی, فیوزات کی کوئی لیئرز نہیں ہے. بالکل صحیح. نا سب کے لیے ہے, وہ بالکل اوپن ہے. اب اس سے وہ رجوع کر لے, جو اس کا خالق ہے, جو اس کا مالک ہے, جو اس کا رازق ہے, سب اس کو پتہ چلے گا. بالکل نشے میں نہ ہو, صرف جو غلط انفارمیشن دی ہو وہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. جو لیبل اس پہ لگایا ہوا ہے وہ ان سب کو دھو لے, سب کو ختم کر کے تمام رنگوں کو اگر ختم کر دے گا تو وہ خود بخود خدائی رنگ میں رنگا جائے گا. کیا کہنے, بہت خوب. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ارادہ ہے, اور رجوع کا ارادہ کر لے, پہچاننے کا ارادہ کر لے, اور پھر اگر وہ اس رب کی طرف متوجہ ہو تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب یہ کلام اس کو یاد آ جائے گا. ہم نہیں چاہتے ہیں ان احادیث کو لے کے آئیں, لیکن کبھی کبھار مجبوری ہو جاتی ہے. بکا عرفتک, اے رب میں نے تجھے تجھ سے پہچانا ہے, کوئی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ مجھے سورج کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ چاند کو, نہ کہکشانوں کو, نہ فلان کو, تو ان آیات کو کچھ بھی دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے تجھے خود تجھ سے پہچان لیا. کیا کہنے, کیا کہنے. اور سمجھتے ہم یہ ہیں کہ یہ منزلت پھر خاص ہے ائمہ معصومین کے ساتھ. نہیں, یہ سب کے لیے, سب کے لیے. بالکل صحیح. یہ واحد راستہ ہے معرفت خدا کا. آغاز معرفت کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ایٹریبیوٹس کی بات نہیں کر رہے. پھر معرفت کے منازل ہے. معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ہے, اور ہمیں جب اس توجہ کے نتیجے میں خدا ملے گا وہ اور ہے. معرفت کا لیول اور ہے, لیکن خدا دونوں کو مل جائے گا. بہت خوب. اچھا, اب ہم جس سچویشن میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, شاید لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ بھئی یہ کون سی سچویشن ہے جس میں کافر ہے, مومن ہے, منافق ہے, شرابی ہے, ہر قسم کا انسان ایک ہی لمحے میں خدا تک پہنچ گیا, خدا مل گیا ان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درست ہے. اس کی تائید ہمارے پاس آیات قرآنی سے بھی ہے. یعنی اس سچویشن میں لانا ہے جہاں ہم نے کہا جتنے رنگ ہیں وہ رنگ زائل ہو جائیں. بالکل صحیح. جو غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں ہیں وہ انسان سے ختم ہو جائیں. وہ آیا ہو سکتا ہے ایسی کوئی حالت ہے انسان کی, کب پیش آتی ہے؟ جب وہ غرق ہونے لگتا ہے. کیا کہنے, بہت خوب. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پہلے غرق ہو جاؤ. بالکل صحیح. عشق خدا میں. بالکل صحیح. اختیاراً غرق ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اختیاراً باقی تمام چیزوں سے جو کہ کوئی سہارا نہیں ہے, ان سے ہاتھ اٹھا لو, تمہیں خود سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ انسان جب اس لمحے میں آتا ہے, کوئی بھی انسان ہو, قرآن یہاں پھر یہ نہیں کہتا مومن جب غرق ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. انسان جو بھی انسان ہے, وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو, جو انا ربکم الاعلی کیوں نہ کہتا ہو, جب غرق ہونے لگے گا تو اسے یاد آ جائے گا کہ سب کچھ یاد آ جائے گا, اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. کیا کہنے. وہ موحد بھی ہو جائے گا, وہ اس کو توحید سمجھ میں بھی آئے گا. اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس لمحے میں بچانے والی ذات صرف ایک ہے. وہ جو اس لمحے میں بچانے والی صرف ایک ہے, وہ ساری زندگی تیری جب تو آسانی میں ہے, نشے میں ہے, جوانی میں ہے, ان تمام حالات میں بھی بچانے والی, تمہیں پالنے والی, تمہیں پیدا کرنے والی ذات وہی ایک ہے.
بہت خوب، بہت اچھا. یہ تو ہو گیا کہ یعنی اب دو باتیں مل گئیں یہاں پر نا. ہم ظاہر ہے کہ اس کو سمیٹنا ہے ہم نے کہ ایک تو فرعون کی آپ نے مثال دی، یا ایک انسان جو ان مشکلات میں اتنا گھر گیا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا. ایک عام جوان جو ابھی زندگی بھرپور زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے وہ غرق ہونے کے اس لطف کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں. بالکل جو ہم جہاں تک لانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ارادے سے کر سکتے ہو غفلت کو ختم کریں. سب سے پہلا غفلت کو ختم کرنا ہے. رمضان اس میں اب ہم اپنی بات مسلمانوں تک لے آتے ہیں. پہلے تو ہم نے سب کو شامل کیا، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم عمومی اس لیے بھی کھول رہے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کے کردار ان کا مسلمانوں والا نہیں ہے. بالکل. تو وہ تقریباً ان کو اسی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے واپس آنے کے لیے. بالکل صحیح. فرق ہے یقیناً، یہ جو نام کا مسلمان ہے اس میں اور باقیوں میں فرق ہے. یہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس میں فرق ہے. لیکن سفر میں دونوں ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں. یعنی دونوں کو ایک ہی قسم کی مشکل پیش آئی ہوئی ہے. دونوں ایک ہی قسم کے شیاطین کے دام میں گرفتار ہیں. بالکل. یہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. دونوں اسی دام میں گرفتار ہیں. دونوں کو انہی شبہات نے یا باتوں نے جو ہے وہ دور رکھا ہوا ہے اسلام سے یا خدا سے یا مقصدیت سے، جو بھی آپ اس کو، یا اپنی ذات کو پہچاننے سے. ہاں، اپنی ذات، احسن تم، اپنی ذات کو پہچاننے سے اگر پہچان لیا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حل ہیں. بالکل صحیح. اب اس شخص کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اسے پھر اس قسم کی سختی آئے، جی، ایک تو تاکہ وہ بیدار ہو جائے. درست ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں خدا سے دعا یہ کرنی چاہیے، الہی لا تؤدبنی بعذابک. کیا کہنے، شروع ہے دعائے ابی حمزہ سمالی کا کہ مجھے ادب کرنا ہے، مجھے سکھانا ہے آپ نے. لیکن دو طریقے سے سکھایا جا سکتا ہے. مجھے رحمت سے بھی سکھایا جا سکتا ہے، مجھے عذاب سے بھی سکھایا جاتا ہے. مجھے ان میں سے قرار نہ دے جسے عذاب کے ذریعے ادب کیا جائے، ڈنڈے سے اس کو سیدھا کیا جائے. میں پیار سے سیدھا ہونے والا ہوں، میں پیار سے ماننے والا ہوں. تو تجھے بے انتہا پیار ملا ہوا تو ہے رب کی طرف سے، تو پیار سے کیوں نہیں مانتا؟ کیا کہنا، بہت خوب. یعنی اور میرا خیال ہے کہ جو جوان یا کوئی بھی فرد جو اس درجے پر پہنچ جائے، یعنی اتنا سمجھ جائے کہ خدا سے یوں کلام کر سکے امام کے ان جملات کو استعمال کرتے ہوئے، تو میرا خیال ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی رحمت نے اسے گھیر لیا ہے اور اس کو رحمت ہی سے، پیار ہی سے اس کو اس طرف لے آیا جائے گا اور اس کو راستہ دکھایا جائے گا. جو کلام ائمہ تک آ گیا ہے اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے نا، اس کو تو کشتی نجات مل گئی ہے. کیا کہنا، بہت خوب. ہمیں فکر ان لوگوں کی ہے جو ابھی کشتی میں نہیں ہے. بالکل صحیح. جو کلام ائمہ تک آگے ہوں. کلام ائمہ تک آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں چلا گیا ہے، وہاں دعائے جوشن کبیر چل رہی ہے اور وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ان ایام میں شاید جو مومنین ہیں جو اس سسٹم سے در اہل بیت سے متمسک ہیں انہیں دعائے جوشن کبیر کا علم ہو. بالکل صحیح. لیکن ہمیں باقی بھی بہت سے سننے والے ہیں اور ہم اپنی بات تو غیر مسلمین تک بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا آپ اس عذاب کے مرحلے تک نہیں پہنچے، بالکل صحیح، جہاں آپ سختی جہاں سے آپ کو سب راہیں مل جائیں، پیار سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مدد چاہیے. بالکل صحیح. مدد چاہیے. دعائے جوشن کبیر. واہ، کیا کہنا. اور دعائے جوشن کبیر کیا ہے وہ پھر ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سارا رمضان اسی میں ہی جا سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن سرچ کر لیں دعائے جوشن کبیر. واہ، آپ سرچ کریں گے اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کے نام، اللہ کو کیسے پکارا جائے، اللہ کی حقیقت یعنی اللہ کی معرفت کیسے سمجھا جائے. اور ان راتوں میں ہے نا، دیکھیے ہم کیونکہ دعائے جوشن کبیر ویسی تو ہمارے ذہنوں میں موجود رہتی ہے، ہمارے دل میں موجود رہتی ہے، ہمیں تقریباً ساری کی ساری دعائے جوشن کبیر یاد بھی ہے، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں ہر دفعہ لگتا ہے کہ نئی دنیا ہمارے سامنے کھل گئی. کیا میرا خیال ہے کہ یہ ان ایام کی برکت ہے، اور یقیناً آپ کا خلوص ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں. ہم ہر
پروگرام کے آخر میں ایک ایسے خوبصورت نقطے تک پہنچتے ہیں کہ جسے اس کا حاصل کہا جا سکتا ہے. اگرچہ دل چاہ رہا تھا کہ دعائے جوشن کبیر کے اوپر آپ سے ابھی مزید گفتگو ہوتی رہتی, لیکن افسوس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں یہاں پہ اس کو روکنا ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں ان سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھی ہوئی باتوں کو خلوص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا, انشاءاللہ کہ مفید ہو سکے گا ہر نوجوان کے لیے, ہر سننے والے دیکھنے والے کے لیے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے فیڈ بیکس کے ذریعے, سجیشنز اور کوشچنس کے ذریعے ہمیں اس پروگرام کو بہتر بنانے اور اس میں مزید موضوعات کو شامل کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے رہیے. آج کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم عظیم